یفقهوا قولی۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ایک نیک کام کے لیے آج اپنا وقت جو ہے وہ صرف کر رہے ہیں۔ اور انسانی لیول کے اوپر میں یہ آرگنائزیشن جو ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک لرننگ، اور خاص کر کے میرے پیارے بھائی احسان ملک صاحب جو ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا۔ تو اللہ کے بابرکت نام سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن انہوں نے جو ہے میری جو اوقات ہے اس سے زیادہ کر دی ہے ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی بریفلی میں آپ کو بتا دوں کہ میری تعلیم جو ہے وہ امریکہ سے ہے، اور بیک گراؤنڈ میری آئی ٹی ٹیلی کمیونیکیشن سے ہے۔ ایکیڈیمیا کے ساتھ میرا واسطہ رہا ہے الحمدللہ، ٹریننگز دینے میں بھی، ٹریننگ ریسیو کرنے میں بھی، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس آل اباؤٹ نالج ٹرانسفر۔ اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا لائیو ریڈیو شوز کرنے کا، خاص کر کے رمضان کے دوران، اور ٹی وی شوز وغیرہ کا بھی۔ یونیورسٹیز میں میں نے کوئی بیریا یونیورسٹی، گرینوچ یونیورسٹی، سلطان قابوس یونیورسٹی، پاکستانی اسکول، عمان سسٹم جو ہے وہاں ٹیچر ٹریننگز وغیرہ، ان کا بھی موقع ملا۔ ورکشاپس کیے کچھ چیزوں کے اوپر، ٹائم مینجمنٹ، کانفلکٹ ریزولوشن۔ جو میں نے ریئلی انجوائے کیا وہ پرپس آف لائف تھا، اور فیتھ بیسڈ فائنینس جو تھی۔ اور میں ایک آرگنائزیشن ہے فیلکم وزڈم فاؤنڈیشن، اس کے ساتھ منسلک ہوں۔ تو یہ ایک بریف سا میرا تعارف ہے۔ تو ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ وائی می، اب یہ ہے کہ وائی آر یو ہیئر۔ جب آپ لوگ اس سیشن میں آئے ہیں تو آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ہوگا کہ ہماری کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس سیشن سے، تاکہ کسی کا بھی جو ہے وہ وقت ضائع نہ ہو۔ تو وقت کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں، اس لیے میں اس میں آپ کے ساتھ جو ہے یہ جو ہمارا بریف سا سیشن ہے، جنرلی یہ ایک پورے دن کی ورکشاپ ہوتی ہے جس کو میں نے جو ہے کنڈینس کر کے تو ہوپ فلی 45 منٹ یا 1 گھنٹے کا جو ہے وہ سیشن بنایا ہے۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ اینڈ میں جو ہے وہ سوالات اور ان کے جو ہے نا جوابات وہ بھی کریں، ڈپینڈنگ اگین کہ ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دعویٰ جو ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ دعویٰ ایک سلیکشن نہیں ہونی چاہیے، ایک پارٹ ٹائم ایفرٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا ایک کمپلیٹ لائف سٹائل ہونا چاہیے، ہماری فکر ہونی چاہیے، ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ اور اس کے کتنے جو ہیں وہ زبردست بینیفٹس ہیں، کتنے فائدے ہیں اس چیز کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے دین میں دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے جو کہ کم وقت میں بہترین نتائج جو ہے وہ دے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اور ہم دین کا جو سب سے اہم میسج ہے وہ ہم دنیا کے ان لوگوں تک پہنچا سکیں جن کو آج تک اسلام کی معلومات نہیں ملی، یا اگر ملی ہیں تو وہ صحیح نہیں ملی یا صحیح طریقے سے نہیں ملی۔ اور پھر تیسری اہم چیز یہ ہے کہ ہم میں اتنا کانفیڈنس ہو کہ ہم کسی کے ساتھ کہیں بھی بات کر سکیں۔ دو سینیریوز ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ سے کسی نے اسلام کے بارے میں پوچھا، چاہے وہ یہاں پر ہے یا آپ کہیں پہ پاکستان سے باہر سفر کر رہے ہیں کسی اور ملک میں، کسی نے آپ سے ایئرپورٹ پہ پوچھا، یونیورسٹی میں پوچھا، کسی جگہ بھی پوچھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ خود جو بات چیت ہے اس کو انیشیٹ کرتے ہیں، خود شروع کرتے ہیں۔ کسی جگہ کے اوپر کوئی پلیٹ فارم اللہ نے آپ کو دیا ہے جہاں آپ بہت لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں کہ بھائی کیا آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ ہمیں کس نے یہاں بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، کیا چوائسیز ہیں ہمارے پاس، ان چوائسیز کے کیا نتائج ہوں گے، اور سب سے اہم چیز مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ بات چیت شروع کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی اور شروع کرے اور آپ کو جو ہے اس کا جواب دینا پڑے۔ اس سیشن کے لیے آپ کو کیا چاہیے، اور دعویٰ کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ سب سے پہلے نیت درست ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اور دوسری چیز آپ کو صحیح علم ہونا چاہیے۔
چاہے وہ زیادہ علم ہو یا کم علم ہو، کیونکہ ہم لوگ ساری عمر علم حاصل کرتے رہتے ہیں، یا ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک سفر ہے جو کریڈل ٹو گریو ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ بہانہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے، میں دوسروں کو کیا بتاؤں۔ قل ہو اللہ احد تو تقریباً سب کو پتہ ہے، نہیں پتہ تو بہت فکر کی بات ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ کس چیز کی دعا؟ جن سے ہم نے بات کرنی ہے اسلام کی، جن کے ساتھ ہم نے دعویٰ کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اپنے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر ہمیں، جیسے ہم زندگی کے باقی چیزوں کے لیے کوشش کرتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں، ایک بچہ ہے وہ بھی جب چلنا شروع کرتا ہے کتنی بار وہ گرا پھر وہ کوشش کرتا ہے چلنے کی، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھاگنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے دعویٰ کے سفر میں رکھنی ہوں گی، اور یہ ایک بار نہیں، ہر بار ہمیں ان کو وزٹ کرنا ہوگا کہ بھئی میری نیت صحیح ہے کہ نہیں، میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں یا میں صرف کوئی آرگیومنٹ جیتنے کے لیے کر رہا ہوں، یا میں اپنی مشہوری کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ پھر سارا جو ہے وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ ایک عقل مند انسان کبھی بھی یہ چیز پسند نہیں کرے گا۔ اب ہم آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ اکثر جو ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں، یا جو ہماری انٹریکشنز بھی ہوتی ہیں، وہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے جو ہے وہ دین کے بارے میں جو ہے سوالات کیے جا رہے ہیں، جو ہم آ، یا تو ہمیں ان کے صحیح جواب دینے نہیں آتے، یا ہم لوگ شرماتے ہیں جواب دیتے ہوئے، اور ہم پھر ایک انکمفرٹیبل فیلنگ محسوس کرتے ہیں کہ اس شخص نے ہم سے یہ سوال کیوں پوچھا۔ ٹھیک ہے؟ تو جب ورکشاپ ہوتی ہے اس میں ہم گروپس بناتے ہیں، اور جو اٹینڈیز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ آپس میں برین سٹارمنگ کریں اور رول پلئنگ کریں۔ جیسے کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی وائی ڈز اسلام فورسز ویمن ٹو ویئر حجاب، ٹھیک ہے، کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کو کیوں کہتا ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ سر جو ہے اس کو کور کریں، ٹھیک ہے، یا وائی ڈو مسلمس فاسٹ، کہ مسلمان جو ہیں وہ رمضان میں کیوں روزے رکھتے ہیں، اپنے جو ہے اپنے آپ کو وہ کیوں پریشان کرتے ہیں کھانا پانی روک کر، ٹھیک ہے، یا وائی ڈو ویمن فار ایگزامپل ہیو سو اینڈ سو انہیریٹنس رائٹ، یعنی وصیت کے جو قوانین ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ ریلیجن از ناٹ امپورٹنٹ ان دس ڈے اینڈ ایج، سائنس از مور امپورٹنٹ دین ریلیجن۔ یہ بہت بڑا ایک جو ہے آرگیومنٹ ہے جو آپ کو کئی جگہوں پہ جو ہے ملے گا۔ تو اس کے جواب جو ہیں وہ ہر ایک جو ہے مختلف جواب دے سکتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس ان کے جو ہیں وہ جوابات نہ ہوں۔ تو اگر ہم سوچیں کہ ہمارے ساتھ جب کسی نے یہ سوال پوچھا تھا تو ہماری کیا رسپانس تھی، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی جو جواب تھا میں اس جواب سے مطمئن نہیں ہوا۔ وہ ہوتا ہے نا، اکثر رات کے 2 بجے ہم اٹھ کے کہتے ہیں مجھے اس کو یہ کہنا چاہیے تھا، میں نے یہ کیوں نہیں کہا، اب مجھے خیال آیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بھائی وہ سوال پوچھتا جا رہا ہے، آپ جواب دیتے جا رہے ہیں، لیکن ڈسکشن جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے، آپ کنٹرول نہیں کر رہے۔ پھر تیسری چیز یہ کہ ڈسکشن کس چیز کے بارے میں ہو گئی، حجاب کے بارے میں ہو گئی، روزوں کے بارے میں ہو گئی، کسی اور ایشو کے بارے میں ہو گئی، لیکن آپ نے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلایا ہے کہ نہیں، توحید کی طرف بلایا ہے کہ نہیں، کیا آپ نے حاصل کیا ہے اس بات چیت کے بعد، جو کہ چند منٹ کی بھی ہو سکتی ہے اور گھنٹوں کی بھی ہو سکتی ہے، فیس ٹو فیس بھی ہو سکتی ہے، آن لائن بھی ہو سکتی ہے۔ کیا آپ نے اپنے آبجیکٹیوز جو تھے وہ میٹ کر لیے، جو مقصد تھا آپ کا پورا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ کیا آپ کو سب سوالوں کے جواب نہیں آتے تھے، لیکن زبردستی آپ نے اپنی طرف سے بنو کے کوئی چیز جو ہے دین کی شکل چینج کر کے اس کو بتا دی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ جی مجھے پتہ ہے میں جاہل نہیں ہوں، یا کہیں آپ سے غلطی سے کوئی جھوٹ نکل گیا جو آپ کو نہیں پتا تھا اور آپ نے کہہ دیا، یا پھر آپ بحث میں پڑ گئے، اس نے ایک سوال کیا آپ نے جواب دیا، اس نے سوال کیا آپ نے جواب دیا، تو کیا کیا فائدہ ہوا اس انٹریکشن کا؟ آپ کا بھی ٹائم لگا اس میں، دوسرے شخص کا بھی ٹائم لگا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات کر دی ہو جس کی وجہ سے وہ دین سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے، اس کو وہ چیز سمجھ میں نہ آئے، یا وہ اس کو چیز نہ پسند آئے، اور وہ کہے کہ بھئی سارے مسلمان ایسے ہی ہیں اور اسلام جو ہے وہ میرے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت سنجیدہ چیز ہے
اور اس کو بڑے جو ہے نا صحیح طریقے سے آگے لے جانے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ لوگ یہ سوالات کیوں پوچھتے ہیں اور اس کا بہترین طریقہ جواب دینے کا کیا ہے، اور کیا ضروری ہے کہ آپ ہر سوال کا جواب دیں؟ کیا آپ کے پاس سارے جوابات ہوں گے؟ آپ دیکھ لیں، آپ میں سے جو لوگ دعویٰ میں انوالو ہیں، وہ دعویٰ کے جو سوالات ہیں لوگوں کے، خاص کر کے جو غیر مسلمین ہیں، وہ بدلتے رہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا وہ خواتین کے حقوق خاص کر کے اس خطے میں، اور وہ نام لے کے جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کا پوچھتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا، انہوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے، یہ جو دہشت گردی ہو رہی تھی اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ آج کل وہ سوالات کر رہے ہیں، یہ جو نئی مہم شروع ہوئی ہے، نئی تو نہیں، کافی عرصے سے، لیکن جس میں ابھی بہت زیادہ شدت آ رہی ہے LGBT وغیرہ کی، تو آپ کتنی چیزوں میں ایکسپرٹ بنیں گے؟ کتنا وقت دیا اللہ نے آپ کو؟ اور اگر آپ ان سوالات کے جواب بھی دے دیتے ہیں کہ بھائی مسلمان داڑھی کیوں رکھتا ہے، یا عورت اپنا سر کور کیوں کرتی ہے، مسلمان جو خاتون ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے توحید جو ہے وہ اپنا لی؟ کیا انہوں نے رسالت کو قبول کر لیا؟ کیا انہوں نے قرآن کو مان لیا؟ کیا انہوں نے اپنی آخرت درست کر لی؟ تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک سمارٹ طریقے سے جو ہے اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے، ورنہ وہ سوالوں کے اوپر سوال چلتے رہیں گے۔ کچھ جواب ہوں گے جن سے وہ مطمئن ہوں گے، کچھ جوابات ہیں جن سے وہ نہیں ہوں گے، لیکن جو اصل اسلام کی روح ہے وہ یہ ہے سبمیشن ٹو اللہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کو جاننا اور پھر اس کی اطاعت کرنا۔ تو اس کے لیے یہ ایک آرگنائزیشن ہے آئرا کے نام سے، UK بیسڈ ہے۔ انہوں نے ایک میتھڈالوجی نکالی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے گو ریپ، دا گو ریپ اپروچ۔ اور یہ کوئی کاپی پیسٹ پروگرام نہیں ہے کہ آپ کو اس کا رٹا لگانا پڑے گا اور اس کو جو ہے نا وہ حفظ کرنا پڑے گا اور ایک ایک لائن کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ یہ ایک فریم ورک ہے، اس میں آپ جس طرح جس سے بات کریں، مثلا مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو خدا پر یقین رکھتا ہے، لیکن اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ خدا کے بارے میں صحیح نہیں ہے، اور وہ جس طرح خدا کی عبادت کرتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا مختلف اپروچ اختیار کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی فریم ورک کو یوز کرتے ہوئے گو ریپ کیا ہے؟ فرسٹ آف آل جی، گاڈز ایگزسٹنس، کہ ایک ڈیوائن سپریم بینگ ہے، خدا ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہا جاتا ہے، اور وہ ایک ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ادیان ہیں جن میں خدا کا کانسیپٹ ہے، لیکن وہ 3 in 1 کا ہے، یا کریشن اور کریٹر کی کنفیوژن کا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بہت سارے موٹیویشنل ٹاکس ہوتی ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں ask universe and universe will bless you۔ تو یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کریٹر جو کہ جس نے یونیورس کو بنایا ہے آپ اس سے مانگیں، آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو یونیورس جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آپ یونیورس سے مانگے، اور یہ چیز بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے ریویلیشن، یعنی وحی، اور پھر آخرت میں آتی ہے پروفٹ ہوڈ، رسالت۔ تو اگر ان کی چیزوں پر فوکس کیا جائے، اور ایک میں بیچ میں بونس ڈالوں گا، وہ ہے آخرت، دا ہیئر آفٹر۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ ٹھیک ہے، میں ایک خدا پر یقین کرتا ہوں، وہ ایک ہی ہے، اور میں وہی پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری پیغمبر ہیں، لیکن مجھے ایک دین کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت اچھا انسان ہوں، کیا مجھے کیا ضرورت ہے یہ سب چیزوں کو جو ہے نا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو پھر ہمیں اس کو کنیکٹ کرنا پڑے گا کہ اس کا فائدہ صرف اس دنیا میں نہیں، جو بھی آپ ہیں آپ اس سے زیادہ بہتر بنیں گے، اگر آپ ایک بیٹے ہیں آپ زیادہ بہتر بیٹے بنیں گے، آپ انسان ہیں آپ ایک زیادہ بہتر انسان بنیں گے، لیکن اس کا تعلق جو ہے آخرت سے بھی ہے، ایٹرنٹی سے ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی سے ہے، کہ موت کے بعد ہم سب نے ایک اس دنیا کے فیز سے ایک آخرت کے فیز میں چلے جانا ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور جو کہتا ہے کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، اس کی جو اچھے ہونے کی کیفیت ہے یا جو اس کی ڈیفینیشن ہے، وہ بھی اس کو کہیں نہ کہیں وہی کے ذریعے ملی ہے، چاہے اس کے باپ دادا کے ذریعے یا اس کے معاشرے کے ذریعے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اچھی کی ڈیفینیشن جو ہے انسان کی بنائی ہوئی، وہ کسی وقت بڑی خوفناک بھی ہو سکتی ہے، تو بہتر ہے کہ وہی سے لی جائے۔ مثلاً ہو سکتا ہے کہ اگر جمہوریت ہو
اور ایک کمرے میں 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور ان میں سے 8 کہیں کہ بھائی تھوڑا سا پینا جو ہے خمر وہ مناسب ہے، اٹس سوشل ڈرنکنگ، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، بہت زیادہ نہیں پینا چاہیے اور پی کے گاڑی نہیں چلانی چاہیے کیونکہ ایکسیڈنٹ ہوں گے اور اس سے موت ہو سکتی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اگر 8 لوگ کہہ دیں کہ بھئی تھوڑا-سا پینا مناسب ہے، تو کیا وہ صحیح ہو جائے گا؟ کیا وہ پینے والے کہیں گے کہ بھئی ہم بہت اچھے لوگ ہیں، ہمارے اخلاق کردار بہت اچھے ہیں؟ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں زندگی کا مقصد دیا ہے، وہ بہترین سورس ہے بتانے کے لیے ہمیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، کیا ایتھیکل ہے اور کیا مورل ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا لاجک یہ ہے گو ریپ اپروچ کی کہ خدا جو ہے وہ سب سے زیادہ مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، حکمت والا ہے، جس کو سب کچھ پتہ ہے۔ ہم کیونکہ کریشن ہے ہمیں نہیں پتا، اس لیے ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے تاکہ ہم یہاں پر بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ لیکن کسی کو یہ بتانے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی توفیق سے یہ ضروری ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ بھائی خدا جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، واقعی ہے اور اس نے وحی بھیجی ہے اور اس نے پیغمبر بھیجے ہیں۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اچھا اب ہم شروع کرتے ہیں گو ریپ کی میتھڈولوجی اور اس میں یہ ہے کہ وقت چونکہ کم ہے تو میں سب سے درخواست کروں گا کہ اس کو ذرا غور سے سنیں، ہو سکتا ہے آپ کو اس کا ویڈیو دوبارہ دیکھنا پڑے۔ مجھے تو کئی بار اس کو وزٹ کرنا پڑا تھا سمجھنے کے لیے اور پریکٹس کرنے کے لیے اور ابھی بھی میں اس کی پریکٹس کرتا ہوں اس کو جو ہے صحیح طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے۔ اور اس میں جو اسٹریٹجیز ہیں آپ لوگ لکھ لیں، اگر ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو وہ بھی ایک اچھی چیز ہے جو کہ ہو رہی ہے، لیکن ہمیں ریسرچ بتاتی ہے کہ جو چیز ہم ہاتھ سے لکھتے ہیں ایک ہینڈ مائنڈ کنیکشن ہوتا ہے، وہ ٹائپ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے اور وائس نوٹ سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو بہتر ہوگا کہ آپ لوگ اس کو لکھ لیں اور مجھے امید ہے کہ سب لوگ تیار ہیں انشاءاللہ تعالی۔ وہی والی بات کہ اپنی نیتیں جو ہیں اس کو وزٹ کیا جائے تاکہ یہ ہمارا 1 گھنٹہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے آگے ایک عبادت کے طور پہ جو ہے لکھا جائے۔ اچھا گو ریپ میتھڈ جو ہے یہ بہت مشہور ہے کیونکہ یہ بہت سادہ ہے اور بہت افیکٹو ہے۔ اس کو ہر کوئی اپنا سکتا ہے تھوڑی سی محنت سے، اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اب اس کی عربک میں بھی ٹرانسلیشن ہے۔ آپ میں سے وہ لوگ جو شیخ عبد الرحیم اخارتی کو جانتے ہیں جو کہ خود بھی ایک ریورٹ ہیں، یعنی وہ مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بہت اچھی جو ہے یوٹیوب کے اوپر پوری سیریز بنائی ہوئی ہے عربک میں۔ ہیں تو وہ امریکن لیکن ماشاءاللہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے دین کا اچھا علم دیا اور عربی بھی ان کی بہت اچھی ہے۔ تو آپ میں سے وہ لوگ جو اپنی عربی امپروو کرنا چاہتے ہیں یا عربی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے وہ ایک بہت اچھی آپشن ہے۔ اچھا ایک اہم چیز جو ہم نے دیکھی ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگے پیچھے تھوڑا ایکسپوجر دیا ہے ٹیمز کی حیثیت سے اور انڈیویجول لیول میں بھی، وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ دعوے کا یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ ہم نے دوسرے بندے کے ساتھ صرف جھگڑنا ہے اور ہم نے اس کو ہرانا ہے۔ تو بات یہ کہ اگر آپ ہارٹس اور مائنڈز نہیں جیت سکتے دوسروں کے، آپ نے اپنے اخلاق سے یا کردار سے یا الفاظ سے یا اپنی اپروچ سے ان کے دل اور دماغ بند کر دیے تو پھر بے شک آپ جو ہے نا 2 گھنٹے بیٹھے رہے ان کے ساتھ، وہ اس کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو یاد کروائیں کہ بھائی ہم نے جو ہے ان کے ساتھ جھگڑنا نہیں ہے اور ہم نے کسی چیز میں بھی جو ہے اپنی طرف سے کوئی حدیث بنا کے یا خدا نخواستہ آیت بنا کے ان کو نہیں دینی ان کے دل جیتنے کے لیے یا ان کے ساتھ یاریاں بنانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے اس چیز کے بارے میں بات نہیں کرنی جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ میرا خیال میں امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ کہنا کہ مجھے نہیں آتا یہ آدھا علم ہے۔ تو یہ ایک انسان کے عاجز ہونے کی بھی نشانی ہے کہ وہ اپنی لمیٹیشنز کا اقرار کرتا ہے کہ بھائی مکمل علم اور حکمت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ دعویٰ کو ایک بہانہ نہیں بنانا چاہیے کوئی حرام کا کام کرنے کے لیے۔ اس میں گرے لائن ہوتی ہے، اکثر لوگ پھسل جاتے ہیں، کچھ لوگ شہرت کی طرف چلے جاتے ہیں اور راک سٹار کلچر جو آج کل چل رہا ہے کہ جی میری 1 ملین فالوورز ہیں سوشل میڈیا پہ اور میں ٹاک کرتا ہوں تو اتنے ہزار لوگ ہوتے ہیں، تو اگر آپ نے مجھے بلانا ہے اپنے شہر میں تو مجھے بزنس کلاس کی ٹکٹ دیں اور مجھے فلانے ہوٹل میں ٹھہرائیں اور ساتھ میں میرا جو ہے وہ اسسٹنٹ بھی ہوگا اور مجھے ایئرپورٹ سے کون پک کرے گا۔
ٹھیک ہے. تو اس قسم کی جو ہے نا بدقسمتی سے یہ کلچر کافی فلورش کر رہا ہے آج کل جو ہے. تو ہمیں اس ٹریپ میں نہیں کرنا چاہیے. اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں جو ہے نا دوسرے کیسے لگتے ہیں ہمیں اس کے اوپر بھی اپنی ججمنٹ نہیں کرنی چاہیے. اکثر لوگ کہتے ہیں اس سے کیا بات کرنی ہے، اس کے اوپر اثر ہوگا، اس کا حال دیکھو، اس کا حلیہ دیکھو. تو یہ ہمیں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اور آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی دعویٰ کو چھوڑنا نہیں چاہیے یا اپنی امید کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اچھے نتائج نہیں نکلیں گے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو وہ یہاں پر ہمیں اچھے نتائج دکھا دیں گے، نہیں تو آخرت میں تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو ہے اجر ملے گا. تو یہ چند چیزیں تھیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ گو ریپ سے پہلے جو ہے نا جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک ہوتی ہے اکنالجمنٹ، جس کو ہم آئس بریکر بھی کہتے ہیں. کہ کسی نے آپ سے سوال پوچھا یا آپ نے کسی سے سوال پوچھا، مثلا کہ آپ سے میں نے پوچھنا تھا کہ زندگی کا کیا مقصد ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ ہے بات شروع کرنے کا. اس کے علاوہ کسی اور نے اگر آپ سے سوال پوچھا تو آپ سب سے پہلے ان کو کیا کہیں گے؟ پہلے تو آپ ایکنالج کریں گے کہ بھائی میں نے آپ کا سوال سمجھ لیا ہے یا سن لیا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیر از اے گریٹ کوشچن، دیر از این امپورٹنٹ کوشچن، دیٹس این انٹرسٹنگ کوشچن، تھینک یو فار آسکنگ دس کوشچن. تو آپ نے ان کا شکریہ بھی ادا کر دیا. اور پھر جہاں پہ پیپل سکلز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، سافٹ سکلز ہیں یا لیڈرشپ سکلز ہیں، سیلف ڈیولپمنٹ ہے، آج کل بہت سارے کورسز ہوتے ہیں، بہت سارا کانٹینٹ اویلیبل ہے آن لائن، بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں. تو جو باڈی لینگویج اور ڈیمینر ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ جی آپ نے اسمائل کرنا ہے، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانا ہے. اگر وہ ایک بندہ ہے اور وہ بندے کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہینڈ شیک کرے گا. اگر ایک خاتون ہے وہ خاتون کو دعوت دے رہی ہے تو اس کے ساتھ ہینڈ شیک. تو یہ ایک قسم کا ایک وارمس ہوتی ہے، ایک ریپو آپ اپنی اسٹیبلش کرتے ہیں کہ بھائی آپ پریشان نہیں ہوئے اس کے سوال سے، یا آپ بیزار نہیں ہوئے کہ بھائی یہ کیوں پوچھ رہا ہے مجھ سے، یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا، جب آپ نے دینا ہے تو اس میں جو یہ میتھڈولوجی ہے وہ یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے ان کو کہنا ہے کہ ٹو انڈرسٹینڈ دی آنسر یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ آف اسلام. ٹھیک ہے. تو سوال ہو سکتا ہے کہ یار یہ آپ لوگ جو مسلمان ہیں یہ داڑیاں کیوں رکھتے ہیں. صحیح ہے. تو ہم مسلمانوں کے لیے تو ہے نا کہ بھائی یہ دین میں کہا گیا ہے اور اس کا اجر ہے. لیکن جب آپ یہ جواب کسی ایسے بندے کو دیں گے جس کو دین کی اہمیت کا نہیں پتا، ہو سکتا ہے وہ کسی اور دین کے اوپر چلتا ہو یا اس کا کوئی دین نہ ہو، یا یہ ہو کہ اس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ بھائی ایک خدا پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے. تو اس کو آپ جو بھی جواب دے دیں گے یا تو وہ جواب مان لے گا یا نہیں مانے گا، یا وہ آپ سے کوئی اور کاؤنٹر سوال کرے گا، لیکن جو توحید ہے وہ اس تک نہیں پہنچے گی. ٹھیک ہے. تو پھر آپ اس کو اگلی طرف لے کے آتے ہیں ایگریمنٹ. Do you have time for me to explain this؟ ٹھیک ہے. آپ کے پاس وقت ہے کیا میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ اسلام کیا ہے؟ تو یہ آپ کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی مل گئی اس کے آگے دعویٰ کرنے کی. ٹھیک ہے. تو اس میں سٹیپس کیا ہیں؟ پہلے آپ نے ایکنالج کیا اس کے سوال کا. دوسرا آپ نے بہترین طریقے سے سکلز یوز کی اچھی نیت کے ساتھ. اور تیسرا آپ نے اس کو کہا کہ میں تمہیں اسلام کے کانسیپٹ کے بارے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور چوتھا آپ نے اس سے ایگریمنٹ لیا کہ بھائی ایک تمہارے پاس وقت ہے سننے کے لیے تھوڑا کہ نہیں. اس کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کامن سینس کی. یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ بہت سارے ادیان ہیں، کچھ جو ہیں وہ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اور ان میں بہت عجیب عجیب قسم کی جو ہیں چیزیں ہیں. اور اوپر کہا جاتا ہے کہ بلائنڈ فیتھ ہے، جس کا مطلب ہے کہ سوال نہیں کرو، بس جو کہا گیا دین میں اس کو فالو کرو. ٹھیک ہے. تو کامن سینس میں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بفور آئی ایکسپلین دا کانسیپٹ وی ہیو ٹو ایگری آن کامن سینس. ٹھیک ہے. کامن سینس ہوتی کیا ہے؟ تو یہ ایک بڑی اچھی بک ہے آئرا کی، میں نے لنک بھی ڈالا ہوا ہے، میں بعد میں بھی جس کو چاہیے ہوگا میں شیئر کر دوں گا بھائی کے ساتھ، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے PDF جو ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو بالکل irrational اور illogical ہیں. جب ہم ان کو دنیا میں استعمال نہیں کرتے تو دین کی بات آتی ہے تو پھر ہم ان کو کیوں اڈاپٹ کرتے ہیں یا کیوں ہم ان کو مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو وٹ آر دا پروسیسز وی یوز ٹو میک سینس آف دا ورلڈ؟ ریزن ہے، ریشنلٹی ہے، لاجک ہے، ہمارے ایکسپیرینسز ہیں اور ہماری سینسز ہیں. تو ہیں ان پہ ہمیں کم از کم ایگری کرنا چاہیے یہ ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے. کہ فار ایگزامپل اب ایک کمرہ ہے اس میں ٹائلز لگی ہوئی ہیں، تو ایک ٹائل جو ہے وہ سارے کمرے کی جو مجموعی ٹائلیں ہیں ان سے چھوٹی ہے.
ٹھیک ہے. یہ کامن سینس ہے, اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں وہ ایک ٹائل جو ہے وہ سب پہ حاوی ہے, وہ سب سے بڑی ہے, یہ آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اس چیز پہ ایگری کرنا ضروری ہے, کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ڈسکشن آگے جاتی ہے, لوگ جو ہے وہ عجیب عجیب قسم کی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں, اور وہ آپ پھر فوکس نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر آپ نے کیا کہ کامن سینس جو ہے اس پہ آپ نے ان کو کہا کہ بھائی ہم کامن سینس پہ ایگری کرتے ہیں, اور میکنگ سینس کے لیے ہم نے کیا یوز کرنا ہے, آرگیومنٹ جو ہے, اور اس میں یہی یاد رکھیں کہ بھائی اسمال تھنگ is smaller than the combination of all the small things which make a large entity. ٹھیک ہے. اور agreement کہ بھائی آپ اس پہ agree کرتے ہیں کہ نہیں. یہ دو چیزیں ہو گئی. تو اب ہم چلتے ہیں کہ God's existence, کہ خدا ہے. اس میں آپ کیسے ان کو کنونس کر سکتے ہیں؟ بہت سارے طریقے ہیں. جو یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کریشن کو دیکھیں, تو آپ کو فوراً احساس ہوگا کہ یار اتنی زبردست چیز ہے, کس نے بنائی ہے؟ ٹھیک ہے. ڈو وی ایور سی اینی تھنگ کمنگ فرام نتھنگ؟ ایسے ہو سکتا ہے کبھی؟ اور آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے جیب میں یا آپ کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے, اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ کسی نے نہیں بنایا, یہ ایسے ہی بن گیا ہے, تو یہ کوئی اس میں کوئی سینس بنتی ہے؟ ٹھیک ہے. تو یونیورس کے بارے میں اور بہت سارے سائنٹسٹ ہیں, بڑی ایڈوانس لیول کی ریسرچ ہو رہی ہے آج کل. اگر آپ دیکھیں ناسا کی طرف سے اور جو اس طرح کی باڈیز ہیں ان کی طرف سے, تو ان کو یوز کیا جا سکتا ہے بریفلی. تو یونیورس کیسے بنا؟ کیا یہ کسی چیز سے بھی نہیں آیا؟ کیا اس نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے؟ کیا ہم نے اس کو بنایا ہے؟ یا کوئی خالق ہے جس نے اس کو بنایا ہے؟ ٹھیک ہے. لاجیکل ہے نا, سارا سمپل ہے, لاجیکل ہے. اس میں تو میرا خیال میں کوئی بھی ریشنل بندہ جو ہے یا بندی وہ ڈس ایگری نہیں کر سکتے. تو اس سے ہمیں جو ہے وہ ایک نشاندہی ملتی ہے کہ دیر از ایگزسٹنگ آف اے پاورفل انٹیلیجنٹ بینگ. ٹھیک ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ خالی یونیورس بنا نہیں ہے, یونیورس کا ڈیزائن بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے. انسان خالی نہیں بنا, انسان کا ڈیزائن بہت زبردست ہے. تو یہ مزید جو ہے ایک ثبوت ہے کہ دیر از آرڈر ان یونیورس. تو یہ بائی چانس ہی بن گیا ایسے ہی؟ بائی چانس تو ایسے نہیں بن سکتا نا. اب آپ بہت سارے رنگ لیں اور ان کو دیوار کے اوپر پھینکیں, اور آپ کہیں کہ بیچ میں سے اتنی زبردست جو ہے یہ جو ہے کسی شہر کی جو ہے نا پوری وہ تصویر بن گئی ہے. اٹ ڈزنٹ میک سینس. پھر جب آپ ان سے یہ بات کریں تو ان کے ایگریمنٹ یا ایکنالجمنٹ جو ہے یہ ضروری ہے. کیوں؟ یہ ایک انٹریکٹیو ڈسکشن ہو رہی ہے ایک دوست کے ساتھ. یہ ایک لیکچر نہیں ہے جو آپ بس بولتے رہیں گے اور 30 سیکنڈ یا 3 منٹ کے بعد وہ بندہ جو ہے اس کا دماغ اور دل کہیں اور چلا جائے گا, اور آپ گھر آ کے خوش ہوں گے کہ جی آج میں نے کسی کو جو ہے دین کے بارے میں 30 منٹ میں نے بات کی کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے. وی آر ہیئر ٹو ون ہارٹس اینڈ مائنڈس انشاءاللہ. تو اس میں یہی ہے کہ لاجیکل ہے. ڈو یو سی اینی تھنگ کمنگ فرام نتھنگ؟ ممکن نہیں ہے. پھر جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں یا یونیورس کو دیکھتے ہیں, ہمیں اس میں جو ہے نا احساس ہوتا ہے اس چیز کا کہ کسی نے یہ بنائی ہے اتنی زبردست چیز, اور اس کا ڈیزائن بھی ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ یس. تو پھر آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کے لیے ہم نے سمپل سی 2-3 منٹ کی بات کی کہ بھائی یوزنگ آور ریزن, اور پھر ہم نے ریزننگ دیکھی کہ بھائی کریشن ہے, کریشن کا ڈیزائن ہے, اور پھر ہم نے ان سے ایگریمنٹ لیا کہ بھائی آپ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں یا نہیں, کوئی سوال ہے تو بتائیں. نیکسٹ آتا ہے وننس. اچھا یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ہیں جو کسی ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں, لیکن ان کے ذہن میں اس خدا کا آئیڈیل کیا ہے یا کانسیپٹ کیا ہے, یہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہیں سے پھر جھگڑے بھی شروع ہوتے ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں اس طرح ہے, دوسرا کہتا ہے کہ اس طرح ہے. تو جتنے لوگ زیادہ توحید پہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اتنا جو ہے وہ کانفلکٹ کم ہوگا. تو اس میں ہمیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ دا کریٹر از ڈفرنٹ دین دا کریشن. گاڈ از ڈفرنٹ ٹو ہز کریشن. ٹھیک ہے. اگر گاڈ اور کریشن کے ایک جیسے ایٹریبیوٹس ہوں تو پھر تو وہ ایک ہی چیز ہو جائے, گاڈ بھی کریشن ہو جائے. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ تھینک دا یونیورس اینڈ یونیورس ول گیو یو مور, تو اس کا جواب یہ ہے کہ اٹس بیٹر ٹو سے تھینک دا کریٹر آف یونیورس. دا کریٹر آف یونیورس ول گیو یو مور.
ٹھیک ہے. تو جب ہم ان کو وننس کی طرف لاتے ہیں تو اس میں پھر وہی ریشنل کنکلوژن کیا ہے کہ گاڈ از ون اینڈ گاڈ از یونیک. ٹھیک ہے. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کنفیوژن اور کیوس ہوتا یونیورس میں بھی اور انسانوں میں بھی. ٹھیک ہے. پھر وہی آپ ان سے ایگریمنٹ لیں کہ بھائی صحیح ہے، کامن سینس ہے، لاجیکل ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، کلیئر ہے، پھر آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیں. تو اس میں آپ ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ either the nature of God is the same as the universe or it is different. اور ہمیں پتہ ہے کہ different. ٹھیک ہے. اگر وہ سیم ہوتی تو وہ بھی کریشن ہوتے، لیکن کیسے ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل آپ ان کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کر سکتے ہیں کہ بھائی خدا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے، ان کی کوئی بگننگ نہیں ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے. اچھا، وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے اور ان کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر آپ ان کو اگزامپل دے سکتے ہیں کہ مثلا ہم لوگ تھک جاتے ہیں، ہم سوتے ہیں، ان کے اوپر یہ چیز نہیں. ہم لوگ جو ہیں کمزور ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نہیں ہیں، اس لیے کریشن اور کریٹر دونوں مختلف ہیں. اس میں بھی ہم نے وہی چیز کی. ٹھیک ہے. نیچر آف گاڈ کے اوپر بات کی، ان کو بتایا کہ وننس ہے، کیوں ہے، اور پھر ان کے ساتھ ایگریمنٹ لیا کہ بھائی آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ہم جو ہے وہ اگلے پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں. اچھا، اگلا پوائنٹ جو ہے وہ وہی کا ہے. اس میں سب سے پہلے تو یہ مثلاً اکثر لوگ آپ کو کہیں گے کہ بھائی I'm a good human being, I don't need any revelation and I don't need any religion. میں بہت اچھا بندہ ہوں، مجھے آرگنائز ریلیجن نہیں چاہیے، بڑا مشکل ہے، اور دنیا میں سارے جھگڑے دین کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور جو دنیا تباہ ہو رہی ہے دین کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو سائنس ٹھیک ٹھاک ہے، بس اچھے بن کے رہو. یہ آپ کو بہت زیادہ آرگیومنٹ ملے گا. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کو اس طرف ان کا دھیان دلانا ہے کہ بھائی جو مالک ہے اس نے ہمیں کھانے پینے کے لیے بھی دیا ہے، ہمیں دماغ بھی دیا ہے سوچنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو ہماری باڈی، مائنڈ، تو اس نے کیٹر کی ہے. what about spirit، جو سب سے اہم چیز ہے. جب ہم مر جائیں گے تو باڈی اور مائنڈ تو یہیں رہ جائیں گے، آگے تو اسپرٹ جائے گی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہماری اسپرٹ کے لیے کوئی نورشمنٹ نہیں رکھی، کوئی غذا نہیں رکھی ہماری روح کے لیے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کرایا ہمارے آگے. ٹھیک ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بتایا نہیں کہ میں ہوں کس طرح کا، میری نیچر کیسی ہے. اور سب سے اہم چیز، انہوں نے یہ نہ ہمیں بتایا ہو کہ ہمارا مقصد کیا ہے. ایسے ہی پیدا کر کے دنیا میں بھیج دیا، کھائے پیے اور شادیاں کی، بچے پیدا کیے، پیسہ بنایا، اینڈ میں مر گئے. کیا یہی مقصد ہے؟ اور اگر یہی مقصد ہے تو پھر جو لوگ امیر نہیں ہیں یا جو لوگ بچپن میں مر جاتے ہیں، کیا وہ ناکام ہو گئے؟ کیا ان کے ساتھ ظلم ہو گیا؟ تو کامیابی کا فارمولا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی کا فارمولا کیا بتایا، ہمارا مقصد کیا ہے؟ تو یہ جو ہے نا سب چیزیں ریشنلٹی، لاجک اور ریزننگ کے اوپر بیسڈ ہیں. اور نیکسٹ تھنگ یہ ہے کہ ٹائپس آف ریولیشن. اچھا، یہ بہت ضروری ہے. آپ ان سے بتا سکتے ہیں اور سوال جواب کر کے کہ بھئی آپ کے خیال میں بہترین طریقہ کیا ہوگا وہی پہنچانے کا ہم تک. ٹھیک ہے. انٹرنل یا ایکسٹرنل. انٹرنل آپ اکثر دیکھتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور یہ ہمیشہ اکثر ہوتا رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جی میں پیغمبر ہوں، مجھے خواب آیا ہے، ٹھیک ہے، مجھے فیلنگ ہوئی ہے، میں نے محسوس کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ سب لوگ جو ہے میری بات سنیں. تو ایک تو میں نے بھی ایسا ایونٹ اٹینڈ کیا ایک ملک میں جہاں اس نے کہا کہ بھئی سارے دین ٹھیک ہیں لیکن آپ سب میری بات سنیں. ٹھیک ہے. کیونکہ میں ہی آپ کی نجات کا ذریعہ ہوں. تو یہ آج کی دنیا میں بھی ہو رہا ہے، یہ پرانی باتیں نہیں ہیں. کوئی یہ نہیں کہے گا ٹھیک ہے 1400 سال پہلے ہوتا تھا یا 1000 سال پہلے ہوتا تھا، وہی فارمولیز چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے. دوسرا طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتابیں بھیجیں اور ساتھ میں پیغمبر بھیجیں جو کہ استاد ہوتے تھے. تو ایک بک جو ہے وہ تھیوری ہے اور میسنجر اس کا پریکٹیکل ہے. ٹھیک ہے. وہ پریکٹس کر کے بتاتے تھے کہ بھئی بک میں جو ہے وہ کیا ہے، کیوں ہے، اور وہ ہو سکتا ہے، اور اس میں کامیابی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. ٹھیک ہے. اور ایویڈنس میں آپ ان کو پھر قرآن کی طرف لا سکتے، بلکہ قرآن کی طرف آپ کو لانا چاہیے. اور پھر آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا ہے، وہی ساری چیزیں ہیں
اور اپنی نیچر کے بارے میں بتایا اپنے کہ ہمارے ذہن میں کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ ان کی تصویر بنا لیں اور گلے میں ڈال لیں یا کوئی مجسمہ بنا لیں، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ قرآن انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی کنسسٹنٹ ہے. کیسے؟ انٹرنلی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج کیا سب کو کہ بھئی اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ میرے علاوہ کسی اور سورس سے ہے تو سارے اکٹھے ہو جاؤ اور بنا کے بتا دو. اور ایکسٹرنلی آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی اس کا ایک معجزہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں جو ہیں وہ پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں، تقریباً 600 پلس پیجز ہیں، اور ان کو آپ کوئی بھی سورت کوئی بھی آیا پوچھیں وہ آپ کو جو ہے وہ پڑھ کے بتا دیں گے، ریسائٹ کر کے بتا دیں گے. ٹھیک ہے. اور ان میں سے اکثر بچے بچیاں وہ ہیں جن کی مدر ٹنگ جو ہے وہ عربک نہیں ہے. کوئی پاکستانی ہے، کوئی انڈین ہے، کوئی یورپین ہے، کوئی امریکن ہے، کوئی افریقن ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے میریکل ہے جو آپ ابھی یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اچھا، یہ چیز ان کو بڑی امپریس کرتی ہے. میں یہ دیکھا ہے اسپیشلی جب ہم مسجد ٹورز وغیرہ دیتے ہیں، قرآن کھول کے ان کو دکھاتے ہیں، ایپ دکھاتے ہیں، آن لائن دکھاتے ہیں کہ آپ قرآن.com پہ جائیں اور خود پڑھیں اور اپنی انویسٹیگیشن شروع کریں. آپ کا حق ہے، یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے. جو اس پر ایمان لاتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے. تو یہ آپ کا حق ہے کہ ہدایت آپ کے تک پہنچے اور آپ خود پڑھیں قرآن کو جا کے. ٹھیک ہے. اور سب سے اہم چیز what is our purpose، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے جو ہمارے خالق ہیں، تاکہ ہم جنت میں جا سکیں اور جہنم سے بچ سکیں ان کی رحمت کے ساتھ. تو جب یہ ایک پکچر آپ ان کو پریزنٹ کرتے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ آج نہیں تو کل قرآن ضرور پڑھیں گے. آپ نے ایپ بھی شیئر کر دی ان کے ساتھ، بتا دیا ان کو کہ بھئی یہ میرے موبائل پہ ہے، آپ اس کی تصویر لے لو، جب آپ واپس اپنے ملک پہنچو گے تو یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لینا اگر ابھی آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا آپ کے پاس وہ کیا کہتے ہیں ڈیٹا پیکیج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سمپل سائٹ ہے قرآن.com، یہ اس کے اسپیلنگ ہے، یہ آپ دیکھ لیں. آپ کو قرآن کی ٹرانسلیشن جو ہے انٹرپریٹیشن اینڈ میننگ آف دا ٹرانسلیشن وہ آپ کو مل جائے گی آپ کی زبان میں. تو تاکہ یہ امید کی جا سکے کہ وہ اپنا سفر جو ہے کنٹینیو رکھیں گے اور کسی نہ کسی وقت پہ، ہو سکتا ہے 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، وہ کوئی ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ ہو یا کوئی ایسی چیز پیش آئے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور پھر پہلی چیز جو ان کے ذہن میں آئے وہ اسلام آئے، یا جو آپ نے ان کے ساتھ مختصر گفتگو کی تھی وہ ان کے ذہن میں آئے کہ میں فلانے شخص کو فلانی جگہ پہ ملا تھا تو میرا خیال میں مجھے چیک کرنا چاہیے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اگین ہم نے کیا ان کے ساتھ شیئر کیا کہ وحی کی کیوں ضرورت ہے اور وحی کی کیا ڈفرینٹ فارمز ہیں اور پروفز کیا ہیں جو ہم نے قرآن کا بتایا کہ اس میں معجزات ہیں، اور سب سے اہم چیز کہ بھئی ہمارا پرپس کیا ہے. اور میں نے ایک اور چیز نوٹس کی ہے جو بھی تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا یہ کام کرنے کا، کہ وہ لوگ جو ایتھیسٹ ہیں یا ایگنوسٹکس ہیں یا بالکل وہ یعنی کہ گاڈ کا نام ہی نہیں سننا چاہتے، گاڈ پہ یقین ہی نہیں کرتے، جب آپ ان سے آئس بریکر کرتے ہیں کہ ڈو یو نو what از دا پرپس آف آور لائف، تو پھر وہ اس پہ تھوڑا فوکس کرتے ہیں، سوچتے ہیں تھوڑا. تو جو کچھ لوگ تو ہیں جو خدا پہ یقین رکھتے ہیں لیکن ان کا جو ہے وہ عقیدہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ وہ توحید پر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ان سے اس طریقے سے بات ہو سکتی ہے. اور جو لوگ بالکل کسی بھی خدا پہ یقین نہیں رکھتے کہ خدا ہے ہی نہیں ہے، یہ تو دوسری بات ہے کہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ پرپس آف لائف جو ہے یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے آئس بریکر کا. نیکسٹ، آپ ان کو پروفٹ ہوڈ کی طرف لائیں. اور اگین یہاں پہ جب آپ نے ان کو کہا واٹ از دا پرپس آف لائف، مجھے یہاں ڈالنا چاہیے تھا نمبر 5، آپ نے ان سے اگریمنٹ لینا ہے کہ بھائی آپ اگری کرتے ہیں یہاں تک جو ہماری بات چیت ہو رہی ہے ریشنلٹی لاجک کے اوپر، ہم ایموشنل نہیں ہو رہے، ہم جذباتی نہیں ہو رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم نے خواب دیکھا یا ہماری فیلنگ ہے یا جو ہے وہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے تو ہم بھی بلائنڈ فیتھ کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ ساری گفتگو جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، آپ کا ٹائم کا جو بہترین استعمال ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لاجک، ریزن اور ریشنلٹی پر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو جب ان کو پروفٹ ہوڈ کی طرف لاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے تمام قوموں کے اوپر نبی بھیجے، اور ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ وہ خوشخبری دیتے تھے اور ساتھ میں وارننگ دیتے تھے کہ بھئی یہ کر لو گے تو آگے جنت ہے، یہ کر لو گے تو آگے جہنم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کوئی کہے کہ بھئی میں نبی ہوں یا رسول ہوں تو اس کا کیا ٹیسٹ ہے، کیا اس کی آپشنز ہو سکتی ہیں؟ ایک
کہ بھائی وہ جھوٹ بول رہا ہے، ایک کہ اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں، اور ایک کہ وہ ٹروتفل ہے۔ تو اگر یہ فارمولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا جائے تو ان کو تو کہتے ہی صادق الامین تھے وہی آنے سے پہلے، پھر ان کو دنیاوی کتنے لالچ دیے گئے کہ یہ توحید کا کام چھوڑ دو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا۔ پھر یہ کہ ان کے اوپر کتنی سختیاں کی گئیں، اور طائف کا موقع جو ہے وہ میرے خیال میں سب سے زیادہ سخت وقت تھا، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں چھوڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ صادق الامین تھے، وہ کسی دنیاوی چیز کے لیے، پیسے کے لیے، شہرت کے لیے، مال و دولت کے لیے یہ کام نہیں کر رہے تھے، اور رحمت العالمین۔ تو پھر جب آپ ان سے کہیں کہ ڈو یو ایگری آن دس تھنگ، از اٹ لاجیکل سو فار، ڈو یو ہیو اینی کویسچن، از دیر اینی تھنگ دیٹ لکس آڈ ٹو یو، کہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو عجیب سی لگ رہی ہے، یا آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، یا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے اس کو قبول کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہی چیز ہے کہ نبیوں کے بارے میں کہ وہ کیوں بھیجے گئے، ان کا کیا مقصد تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ میں خاتم النبی ہوں، تو انہوں نے جو یہ کلیم کیا تو ہم کیسے اس کے اوپر یقین کر لیں؟ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ قرآن میں یہ ہے، اور قرآن کے بارے میں ہم ابھی اوپر جو ہے ان سے بات کر کے آئے ہیں، پروفٹ ہوڈ سے پہلے جو ہے ریولیشن میں ہم یہ بات کر کے آئے ہیں۔ تو جب وہ سب ان چیزوں پہ وہ ایگری کر لیتے ہیں تو یہاں پر بات ختم نہ کریں، بلکہ ان کو شہادہ کی دعوت دیں، جس کو نارمل زبان میں یہ ڈیجیٹل سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں کہتے ہیں CTA، کال ٹو ایکشن، کہ آپ نے ان کے ہارٹس اینڈ مائنڈز بھی جیت لیے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، آپ نے بہترین طریقے سے نیک نیتی کے ساتھ ان کو ان کے آگے اسلام پیش بھی کیا، اب وہ بالکل ایک قسم کے تیار ہیں، تو آپ یہاں پہ چھوڑ کے کیوں ان کو کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے، ہیو اے ونڈرفل ڈے، ہیو اے سیف ٹرپ؟ ان کو آپ دعوت دیں شہادت کی، ان کو جو ہے بولیں کہ بھائی کیا کیا اس کے جو ہیں وہ فائدے ہیں، اور یہ ہے کہ اگر آپ نے ساری چیزوں پہ ایگری کر ہی لیا ہے تو پھر آپ شہادہ کریں اور مسلمان ہو جائیں، تاکہ آپ کی دنیا بھی اور بہتر ہو اور آخرت بھی۔ تو سمری میں جو ہم نے اس میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ وی ہیو ایگریڈ دیٹ گاڈ از ون اینڈ ہی ہیز سینٹ اس قرآن اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ہز فائنل پروفٹ اور میسنجر، ٹھیک ہے؟ سو why not say what you believe and join the brotherhood and sisterhood of Islam؟ یعنی کیا چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہے کہ آپ اپنے کریٹر جو ہیں ان کی کہی ہوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیونکہ جانا تو آپ نے انہی کے پاس ہے آخرت میں، ہم نے بھی وہیں جانا ہے، آپ نے بھی وہیں جانا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان کا دل پھیر دیں، یہ چیز ہمیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہم صرف ان کو ہدایت کے بارے میں بتا سکتے ہیں، کیونکہ اکثر ہماری ڈسکشنز ہوتی ہیں وہ یہی پوچھتے ہیں اچھا کتنی شہادہ دی آپ نے، کتنی شہادہ ہوئی؟ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یار یہ وہ فیفا کی بات جو ابھی احسان بھائی نے مینشن کی تھی، تو ہم کو یہ کہتے ہیں کہ فیفا کا میچ نہیں ہے کہ آپ ہمیں کہیں کتنے گول کیے آپ نے، ہماری جاب ہے ٹو پلانٹ سیڈس اینڈ ٹو واٹر دیم ود آور ٹیئرز ان دا مڈل آف دا نائٹ۔ تو ایک جو دعات ہے وہ اگر تہجد گزار نہیں ہے تو پھر دعویٰ بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ صبح نیت سے اٹھتے ہیں کہ میں نے دعویٰ کرنا ہے تو فجر سے پہلے تہجد میں آپ ان لوگوں کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان کو ہدایت دینا، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میری نیت درست رکھنا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں دعات کے لیے، جب وہ اس چیز میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ فل ٹائم داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، کامن آبجیکشنز جو ہم نے دیکھی ہیں اس میں یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، لیکن مجھے ابھی تھوڑا اور انویسٹیگیٹ کرنا ہے، مجھے اور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ان کو آپ پیار سے بتا سکتے ہیں کہ بھائی پڑھنا تو ساری عمر چلتا رہتا ہے، میں بھی پڑھ رہا ہوں، میں بچپن سے پڑھ رہا ہوں اور موت تک پڑھتا رہوں گا، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے اس کو تو جو بیسکس ہیں سمپل جو بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں ریزن، ریشنلٹی اور لاجک کے اوپر، آپ اس کو تو ایکسیپٹ کریں، کچھ پتہ نہیں کس نے کب مر جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ جی مائی فیملی مائی فرینڈس، تو اس میں یہ چیز یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، کیونکہ کچھ جگہوں پہ مثلاً مغرب میں جب لوگ دین قبول کرتے ہیں تو ان کو اتنا ریزسٹنس نہیں ہوتا، ان کی فیملیز جنرلی ایکسیپٹ کر لیتی ہیں کہ ٹھیک ہے باپ جو ہے وہ کرسچن تھا، ماں جو تھی وہ جوئش تھی، تو بیٹا یا بیٹی مسلمان ہو گئے، کوئی بات نہیں، یہ ان کی پرسنل چوائس ہے۔ لیکن کچھ جگہوں پہ یعنی یہ جو ہمارا خطہ ہے یہاں پہ بہت زیادہ اپوزیشن ہوتی ہے، ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے ٹو دا پوائنٹ
کہ ابھی ایک کیس ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی فیملی نے وہ جو ہے ان کا جنازہ بھی ایکسیپٹ کرنے سے ریفیوز کر دیا. یعنی بہت ہارڈ لائن ان کے اگینسٹ لی جاتی ہے جو مسلمان ہوتے ہیں. تو ان کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، ٹائم چاہیے ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو فنڈز چاہیے ہوتے ہیں، ریسورسز چاہیے ہوتی ہیں، لیکن سب سے اہم ان کو ایک مسلم فیملی چاہیے ہوتی ہے. اچھا ہمارے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ شادہ ہو رہی ہوتی ہے، جناب سب لوگ موبائل سے ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ جا کے گلے لگا رہے ہوتے ہیں. اگلے دن پتہ ہی نہیں ہوتا وہ انسان زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے، کدھر گیا ہے، کوئی فالو اپ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اکثر لوگ جو ہیں وہ بیچارے مجبوراً یا پھر اپنی فیملی پریشر کے ساتھ واپس اپنے پرانے جو ہیں ادیان ان کی طرف چلے جاتے. تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بہترین طریقہ دین سیکھنے کا یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے آپ دعا بھی کریں، اور آپ ان کو بھی دین اسلام کی طرف بہترین طریقے سے لے کے آئیں جو آپ کے سرکمسٹانسز ہیں. ہمیں نہیں پتا آپ کے گھر کے کیا حالات ہیں، آپ کے معاشرے کے کیا حالات ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں الحمدللہ کیونکہ کسی نے کسی جگہ پہ ٹائم ایفرٹ پیسہ لگا کے دعویٰ کیا. ٹھیک ہے. ہم لوگ ہمارے والدین کے آگے دعویٰ کیا، ہمارے جو ہے والدین کے والدین کے آگے دعویٰ کیا، لیکن دین ہم تک پہنچا ہے دعویٰ کی وجہ سے. تو آپ بھی یہ کام شروع کریں، انشاءاللہ آسانی ہوگی. مشکل شروع میں شاید آپ کو لگے، لیکن اللہ کبھی بھی آپ کو آپ کی جو کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ ٹیسٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اوکے آئی نیڈ ٹو انویسٹیگیٹ ادر ریلیجنس. تو آپ ان کو کہیں کہ بھائی دیکھو آپ دین جو ہیں، جو بڑے بڑے دین ہیں جن کو ابراہیمک فیتھ کہتے ہیں، حالانکہ ان کی شکلیں بدل گئی ہوئی ہیں دو کی. ایک تو جوڈازم ہے، ایک کرسچینٹی ہے، اور جو الحمدللہ اپنی اوریجنل شکل میں ہے اور قیامت تک رہے گا وہ اسلام ہے. باقی یہ ہے کہ لوگوں کے بنائے ہوئے دین ہیں. ہم لوگ جو ہے کانفرنسز میں ملتے ہیں کہ ایک ایک بندے نے اپنا دین بنایا ہوا ہے اور اس کی فالوئنگ ہے. تو آپ کب تک ویٹ کریں گے؟ کتنا انویسٹیگیٹ کریں گے؟ کس کس کا انتظار کریں گے؟ پچھلی پرانی چیزیں پڑھیں گے، اب والے پڑھیں گے، یا مستقبل کا انتظار کریں گے کہ کوئی اور آئے گا اور کسی نے نہیں آنا؟ یہ ہم نے دیکھ لیا اور اس پہ ہم نے ایگری بھی کر لیا ہے. تو آپ اگر آپ نے دین پڑھنا ہی ہے تو اسلام کو پڑھیں. ٹھیک ہے. آئی نیڈ مور ٹائم. اس میں پھر وہی ہے کہ بھائی آپ کو کتنا ٹائم چاہیے، اور آپ اس سے اہم چیز یہ کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے. کوئی کسی وقت بھی جو ہے وہ اس دنیا سے جا سکتا ہے. آئی ڈونٹ فیل لائک اٹ. تو پھر آپ ان کو بتائیں کہ بھائی ہم نے ساری ڈسکشن جو ہے وہ ایموشنز کے اوپر، فیلنگز کے اوپر نہیں ہم نے بیس کی، ہم نے لاجک، ریشنلٹی اور ریزن کے اوپر کی ہے. اور سب سے بڑا جو ایویڈینس ہے وہ قرآن ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی اگر وہ نہیں مانتے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا کام ہے ان تک ہدایت پہنچانا. کون ان میں سے قبول کرتا ہے یہ اللہ کے اوپر ہے. تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم لوگ یہ فیفا کے دوران ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. تو امریکہ سے وزٹر آئے ہوئے تھے. ایک آدمی تھا اور ساتھ میں ایک خاتون تھی. اور وہ جو آدمی تھا اس نے ہمارے ساتھ الحمدللہ کلمہ پڑھا، شہادہ لی. جو خاتون تھی اس کو میں نے بہت ریکویسٹ کی کہ میری بہن آپ بھی کر لیں، مجھے بتائیں کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ ابھی نہیں کرنا چاہتی. شاید میں اس کا کوئی آپ کو جواب دے سکوں. ٹھیک ہے. کیا 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 آپ کا جو ہے وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہے کہ آپ اپنے مالک کی بات مانیں اور ادھر بھی کامیاب ہو اور آگے بھی. لیکن وہ ہر بار مجھے وہ ایک ہی جواب دیتی رہی کہ نہیں، آئی نیڈ مور ٹائم، آئی نیڈ مور ٹائم. تو پھر جو وہ مرد تھا اس نے کہا کہ اٹس اوکے، آئی لرن مور اباؤٹ اسلام اینڈ آئی ول شیئر ود ہر اینڈ دین شی ول سی. تو میں نے اب ان سے رابطہ کیا. نیو جرسی میں ہوتے ہیں وہ. انٹرنیٹ سے اور وہاں دوستوں سے پوچھ کے جو ان کے گھر کے قریب اسلامک سینٹر مسجد تھی اس کا بھی میں نے الحمدللہ ان کو ایڈریس وغیرہ دیا. تو اس کا مجھے میسج آیا کہ الحمدللہ میں دین سیکھ رہا ہوں اور جو میرے یہاں پہ مسلمان دوست ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا مل کے اس طرح. تو اب یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ میں رابطہ رکھنے کی کوشش کروں گا. رمضان آ رہا ہے، آگے عید ہوگی، پھر آگے حج کا موقع ہوگا اس طرح. اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ جو ہماری بہن ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توحید عطا کرے. تو اس میں پھر یہی کہ جو آپ نے ان کے ساتھ گو ریپ کا پورا سفر کیا مختصر وقت میں، آپ نے اس کی سمری ان کے ساتھ شیئر کی اور پھر آپ نے ان سے شہادہ مانگی کہ بھائی
آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ میرے پاس جو بہترین چیز ہے وہ اسلام ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو آپ اس میں آپ کی اپنی خیر ہے، تو آپ اپنے جو کریٹر ہیں ان سے دعا مانگیں کہ وہ آپ کو ہدایت دیں، انہوں نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو صحت دی ہوئی ہے، آپ کو بچے دیے ہوئے ہیں، آپ کو مال دیا ہوا ہے، تو ہدایت جو سب سے اہم چیز ہے آپ وہ بھی مانگے، آپ کو وہ دیں گے، کیوں نہیں دیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ پھر ان کی ڈیٹیلز ایکسچینج کریں اور ان کو انکریج کریں کہ بھائی آپ جدھر بھی واپس جا رہے ہیں، جس ملک سے بھی آئے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو سب سے قریب مسجد ہے اس کو ڈھونڈیں۔ اگر آپ کے کچھ جاننے والے مسلمان ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو ایک فیملی ملے، اور ہم بھی ان کے ساتھ جو ہے وقتاً فوقتاً رابطہ رکھیں۔ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ الحمدللہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، دن رات ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ جب آپ لوگ یہ کام شروع کریں گے، جو لوگ آلریڈی نہیں کر رہے، مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ آن لائن تو کم از کم کر رہے ہوں گے، یہاں پہ بھی ٹورسٹ وغیرہ ہیں، یہاں پہ بھی اس ملک میں وہ لوگ ہیں جن کا دین کوئی اور ہے اسلام کے علاوہ، تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ پڑھتے ہوں، آپ کے ساتھ تجارت کرتے ہوں، آپ کے ساتھ آفس میں ہوں، آپ کی کمیونٹی میں ہوں، سوسائٹی میں ہوں، آپ کے محلے میں ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ بھی آپ ان شاء اللہ تعالیٰ دعویٰ شروع کریں، اور جو آلریڈی کر رہے ہیں وہ اس چیز کے اوپر پریکٹس کریں۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بہت اچھے جو ہیں اس کے نتائج نکلیں گے، اور اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو آپ کی استطاعت سے زیادہ بوجھ آپ پہ نہیں ڈالے گا۔ امتحان آئیں گے، امتحان ڈیفینیٹلی آئیں گے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی جو ہے وہ اتنے سخت قسم کے لوگ کم از کم مجھے نہیں بھیجے میرے لیے کہ میں کہوں کہ بھئی یہ آج کیا ہو گیا میرے ساتھ اور میں بالکل خدا نخواستہ ٹوٹ جاؤں اور میں بھاگ جاؤں یا میں دعویٰ چھوڑ دوں، ایسے نہیں ہوا۔ سخت اوقات آتے ہیں اور آئیں گے، لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی ایگزامپل سیٹ کی ہے نا، میرا خیال میں ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس لیول تک نہیں جا سکتا۔ تو وہ ایک ایکسٹریم کیس تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ ایز اے ڈاکٹر آئی سی یو میں کام کر لیں تو پھر ہر مریض جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ مینیجیبل لگتا ہے۔ تو یہ اس قسم کی مثال میں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھا۔ اچھا، بہترین جگہ دعویٰ کرنے کی کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے احسان بھائی نے شروع میں بھی کہا تھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، خلیج کے کئی ممالک میں جو ہے ڈفرینٹ مساجد میں دعویٰ کرنے کی، اور اسٹریٹ دعویٰ بھی ان کے قوانین کے مطابق جہاں پر وہ کہتے تھے اور اجازت ہوتی تھی جہاں پر۔ ملیشیا میں بھی ہم نے یہ چیز دیکھی، اور اس کے علاوہ بہت ساری مساجد جو ہیں وہ کھل رہی ہیں، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی مسجد اوپن ڈیز ہوتے ہیں۔ مسجد کا ذکر کیا انہوں نے، سلطان قابوس گرینڈ مسجد جو سب سے بڑی مسجد ہے پورے عمان کی، وہ ڈیلی کھلی ہوتی ہے صبح کے وقت 8 سے میرا خیال میں تقریباً 11 11:30 بجے تک، اور اس کے بعد وہاں پہ جو وزٹرز آتے ہیں پوری دنیا سے وزٹ کرنے، سال میں تقریباً میرا خیال میں 50,000 سے اوپر ہوتے ہیں، تو ان کا جو ہے وہ چائے پانی اور ان کی ریفریشمنٹ، کھجوریں، اور بیٹھ کے ڈسکشن اسلام کے بارے میں، سمپل پریزنٹیشنز اس طرح کر کے، اور یہ فیفا کے دوران الحمدللہ ساری دنیا سے دعات آئے ہوئے تھے، تو جو مجھے پتا چلا کہ ملیشیا میں ابھی وہ تقریباً 100 150 مساجد جو ہیں ان کو کھولنے کی تیاری میں مصروف ہیں، لیکن ساری دنیا میں جو ایک کامن ایشو مجھے نظر آیا جو سب کہتے تھے وہ یہ تھے کہ دعات نہیں ملتے، ٹھیک ہے، منیمم کوالیفیکیشن تو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر لی ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کو انگلش آتی ہو بہت اچھی بات ہے، انگلش کمزور بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ دعات تھے جن کو چائنیز بھی آتی تھی، جیپنیز بھی تھے، اسپینش لینگویج، پرتگیز، فرینچ، ٹھیک ہے، انگلش تو لازم ایک قسم کی چیز ہے عربک کے ساتھ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ایک بڑی ویژن لے کے چلیں کہ ہم نے دعویٰ شروع کرنا ہے، آن لائن کرنا ہے، فیس ٹو فیس کرنا ہے، گروپس میں کرنا ہے، ون آن ون کرنا ہے، کسی جگہ پہ جا کے کرنا ہے، اس ملک میں کرنا ہے، باہر کرنا ہے، لیکن دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں ڈالے کہ ہم کس طرح بہترین طریقے سے دعویٰ کریں، اور ہمارے لیے مواقع بھی جو ہے اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرے۔ تو میری بڑی خواہش ہوگی، میری دعا بھی ہے، میری خواہش بھی ہے، اس پہ کچھ ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ فیصل مسجد کو کم از کم جو ہے ایک پراپر طریقے سے اوپن مسجد ٹورز کے لیے جو ہے وہ منتخب کرے، اور کیونکہ یہاں پر کافی ٹورسٹ جو ہیں وہ آلریڈی آتے ہیں، اور ہم سب کو اس نیک کام میں جو ہے وہ شامل کرے اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد پھر باقی جو مساجد ہیں بڑی بڑی وہ بھی
پراپر طریقے کے ساتھ، پروٹوکالز کے ساتھ، پروسیجرز کے ساتھ، ٹور گائیڈز کے ساتھ جو ہے یہ جو ہے کھولنے کی ہمیں توفیق عطا کرے. اور جیسے میں نے آپ کے ساتھ یہ بریفلی شیئر کرنا تھا کہ لوگ آلریڈی ہماری مساجد تک جو ہے پہنچ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم وہاں پر موجود ہیں کہ نہیں ان کو دین کے بارے میں بتانے کے لیے. کیونکہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ وہاں پر آتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ اچھی اچھی باتیں لکھتے ہیں مساجد کے بارے میں کہ بڑی خوبصورت تھی، یہ ہے وہ ہے، یہ واحد جگہ ہے جو آپ کو وزٹ کرنی چاہیے. لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، بات وہی ہے، کسی نے ان کے ساتھ توحید کی بات کی ہے کہ نہیں. اصل بات تو یہ ہے. تو یہاں پہ میں اختتام کرتا ہوں کہ کال آف ڈیوٹی ہیز بین گیون مور دین 1400 years ago. Will we answer the call or not? جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی سوالات ہیں کسی کے تو ان کے جوابات بھی دیے جا سکتے ہیں. جی فاروق صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بہت پیارا لیکچر دیا اور جس طرح توقع تھی ہمارے پارٹیسپینٹ کے لیے بالکل نئی چیزیں تھیں. یقیناً بہت ساری چیزیں جو میں بھی تھوڑا بہت ان چیزوں میں انوالو تھا لیکن میرے لیے بھی بیشتر چیزیں نہیں تھیں. تو آپ نے رہنمائی فرمائے اور جو ہماری توقع تھی بالکل اس کے مطابق آپ نے ہمیں پریزنٹیشن دی ہے. یہ ایک سوال ایک اسٹوڈنٹ ہاتھ ریز کر رہے ہیں اور بھی کسی کا اگر سوال ہے تو وہ بتا سکتے ہیں. تو ارسلان اللہ خان بھائی، آپ انمیوٹ کریں اور اپنا سوال کریے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بہترین لیکچر آپ نے دیا ماشاءاللہ سے، اور دعوت کے حوالے سے بہت زبردست آپ نے لیکچر دیا، بہت ہمیں سیکھنے کا موقع ملا سر. جزاک اللہ خیر. اچھا سر، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر سر جو ایک سوسائٹی ہے وہ کافی ڈائیورس ہے، یونیک ہے اور ایکسٹریم ہے اس حوالے سے، دعوت کے حوالے سے. اور جو باہر کے ممالک میں جیسے آپ کام کر رہے ہیں، آپ بڑے براڈ مائنڈیڈ بھی ہیں اور آپ جو ہے وہ تمام اسپیکٹ سے اور ریشنلٹی اور پریگمیٹک اپروچ کے حساب سے کام کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر بہت سی چیزیں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں. اب پاکستان میں رہتے ہوئے سر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی نان مسلم کو السلام علیکم کہتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب یہ کافر ہے، آپ اس کو السلام علیکم نہیں کہیں. اب وہ ایک ہی وقت میں ہم ایک مسلمان سے مل رہے ہیں، اس کو ہم السلام علیکم کہہ رہے ہیں، اور اگر کوئی کافر ہے تو ہم اس کو السلام علیکم کہنے سے اوائڈ کر رہے ہیں. تو وہی وہ ہم سے بدظن ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ اپنے بندے کو تو یہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں، مجھے یہ السلام علیکم نہیں کہہ رہے. یا وہ السلام علیکم کہتا ہے تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم اس کا جواب نہیں دیں. تو اب ہم جواب نہیں دیتے تو وہاں وہ بدظن ہو جاتا ہے. تو اسٹارٹنگ ہماری خراب ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے سر جو براڈ جیسے آپ ماشاءاللہ سے باہر کے ممالک میں تبلیغ کر رہے ہیں تو وہاں پر مسجد کو ایک دعوت کا سینٹر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، جس کے اندر کافروں کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ وزٹ کر سکتے ہیں مسجد میں. جبکہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر کوئی کافر مسجد میں آئے تو اس کو بالکل بھی آنے نہ دیا جائے. اسی طریقے سے سر یہ جو معاملات ہیں ان کے ہوتے ہوئے یہاں تبلیغ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ اور بھی ہے کہ یہاں پر ہم جب جیسے تھوڑا سا کسی سے انٹریکشن بڑھاتے ہیں، دوستی کے لیول تک پہنچ جاتے ہیں کسی کافر کے ساتھ، تو وہاں پر جب وہ ہمیں عید کی مبارکباد دیتا ہے تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم اسے اس کے جو دیوالی ہے یا کرسمس ہے اس کی مبارکباد دیں. تو شروع میں جب پہلے ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عید آئی، ہم نے اس کو عید مبارک کہہ دیا اور اس نے ہمیں عید مبارک کہہ دیا. لیکن جیسے ہی اس کا کوئی ایونٹ آیا، اب اس نے ہمیں چاہا کہ یہ بھی ہمیں کچھ رسپونڈ کریں، اور ہم کہہ دیں نہیں جناب ہم تو آپ کو رسپونڈ نہیں کر سکتے، آپ نان مسلم ہیں. تو یہاں سے ہی وہ بدظن ہو جاتا ہے. تو یہاں پر کچھ اسٹارٹنگ پوائنٹ ایسے ہیں جس سے ہم دعوت کو اسٹارٹ ہی نہیں کر پاتے. تو یہاں پر سر آپ جو رہنمائی فرمائیں گے وہ ہمارے لیے بڑی جو ہے وہ یعنی کہ قابل غور ہوگی. اس پہ رہنمائی فرما دیں ہماری. جزاک اللہ خیر. بہت ویلڈ آپ کے سوال ہیں اور ایگزیکٹ فوکسڈ جو ہیں وہ سوال ہیں. اس میں دیکھیں میں ایک ایک کر کے کوشش کروں گا سب کا جو ہے جواب دوں انشاءاللہ تعالی. جہاں تک السلام علیکم کا تعلق ہے تو السلام علیکم ایک دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، اللہم انت السلام و منک السلام. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قرآن میں دیا ہوا ہے کہ بھائی جب جاہل آپ سے الجھنے کی کوشش کریں تو ان کو کہیں سلام. تو جاہل وہ میرے نزدیک ہے جس بیچارے کو دین کا علم نہ ہو، ٹھیک ہے. تو یہ مجھے اگر کوئی حدیث یا قرآن سے پروف کر دے کہ بھائی
کسی نان مسلم کو آپ نے سلام نہیں کہنی تو پھر اس کو جو ہے قبول کیا جائے. لیکن ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دین میں بہت لچک ہے اور بہت ساری چیزیں صرف ہمارے اس خطے کی نہیں، باقی خطوں میں بھی بہت ساری ثقافتی جن کو کلچر کہتے ہیں اس کو دین کا حصہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا مسجد کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، اور یہ ایک بہت اچھا یہاں پہ آن لائن سیشن بھی کروایا تھا احسان بھائی نے ATMT کے نام سے، کہ یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ مساجد جو ہیں وہاں پہ ان کو دعویٰ کے لیے کیسے استعمال کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے. میں 2 ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور بائی دا وے مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ آپ لوگ جو یہاں پر سب موجود ہیں، آپ کا کلیکٹیو نالج میرے نالج سے زیادہ ہے، تو کوئی چیز غلط ہو تو پلیز مجھے بتائیں. نمبر 1، ایک بار کوئی پرزنر آف وار تھا جس کو لا کے مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا. تو اور بعد میں جب اس کو کھول دیا گیا، وہ گیا اور پتہ نہیں اس نے جا کے وضو کیا اور واپس آ کے اس نے اسلام قبول کر لیا. تو ہوا کیا تھا کہ اس نے مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. میں آپ کو حیرت کی بات بتاتا ہوں، آپ یہاں پہ تو یہ مائنڈ سیٹ ہے نا کہ کسی اور کو مسجد میں نہیں آنے دینا. دوحہ میں غیر مسلمانوں نے نمازیں پڑھی ہیں ہمارے ساتھ مسجد میں. کچھ لوگوں نے پیچھے بیٹھ کے دیکھا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، کچھ لوگوں نے ممبر پہ جا کے سجدے کیے اور روئے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں ہمیں کلچر اور ریلیجن کو جو ہے سیپریٹ کرنے کی ضرورت ہے سمجھنے کے لیے. دوسری چیز آپ کو آپ کے علم میں شاید ہو کہ جب وہ نجران سے کرسچنز کا ڈیلیگیشن آیا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں انٹرٹین کیا تھا، دین کے بارے میں ان کو وہاں پہ بتایا تھا. اور جہاں تک میں نے یہ پڑھا ہے، اگر غلط ہے تو پلیز میں بتائیں، کہ ان کو وہاں پہ ٹھہرایا بھی اور ان کو عبادت بھی کرنے دی. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں اپنی سوچ میں وسعت لانی پڑے گی. جہاں تک آپ نے ایونٹس کا کیا کہ بھئی وہ ان کی ہماری عید ہوتی ہے، تو عید جو ہے یہ تو بہت بڑا موقع ہے ان کو دعوت دینے کا. ہم لوگ رمضان میں نیو مسلمز کے لیے افطار ہوتی ہیں اور پھر ان میں ان کے فیملی ممبرز آتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک ہے، امبیسیوں کے امبیسڈرز کو انوائٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے پہلے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لیٹرز لکھوا کے بھیجا کرتے تھے چیفز کو کہ اس امید سے کہ بھئی یہ مسلمان ہوا تو اس کے جو آگے پیچھے لوگ ہیں وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ان کی اولادیں آگے مسلمان ہوں گی. ابھی کل مجھے کسی نے ویڈیو بھیجا ہے، وہ پتہ نہیں فلپین میں 70 کے کتنے لوگ جو ہیں ماشاءاللہ پورا وہ جو گاؤں ہے وہ مسلمان ہوا ہے. اور یہ چیزیں ایکسپیرینس ہوتی ہیں. اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، ہمارے اس خطے کے لوگ پاکستانی، انڈین، بنگالی جو خلیج میں اس وقت ہیں وہ یہ چیزیں دن رات دیکھتے ہیں. وہ ان کے ویڈیوز جب ہم لوگ وہاں دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں. تو ایک ایکسپوجر کی بات ہے. ادھر کسی نے یہ ہنگامہ نہیں کھڑا کیا کہ بھئی یہ کوٹ ان کوٹ کفار کیوں اندر مسجد میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو مسجد پلیت ہو گئی ہے، خدا نخواستہ اس کو دھویا جائے. وہاں پہ کیوں یہ ساری چیزیں ایکسیپٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ آ کے کچھ کرنے نہیں دیتے؟ اس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. مثلا یہاں اکثر جگہوں پہ اب تو خیر کافی چینجز آ گئے ہیں. ہم اپنی بیٹیوں کو یونیورسٹی بھیج دیتے ہیں پڑھائی کے لیے. میں ساری یونیورسٹیوں کی بات نہیں کر رہا، چند ایک کی، یا کالجز میں وہاں پہ ان کے لیے واش رومز تو ہوتے ہیں، ٹوائلٹس تو ہوتے ہیں، لیکن نماز کی جگہ نہیں ہوتی، مصلی نساء نہیں ہوتا، اکثر شاپنگ مالز میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ باہر نکلیں شاپنگ کرنے اپنی فیملی کے ساتھ، آلموسٹ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 2 نمازیں تو آپ کی ضائع ہو جائیں گی. آپ کی نہیں تو آپ کی جو خواتین ہیں ان کی تو ہو جائیں گی. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ اور ایکسپوجر کی بات ہے. انٹرنیٹ اویلیبل ہے، یوٹیوب اویلیبل ہے، آپ لوگ خود ٹریول کر رہے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کو چینج لانا پڑے گا. آئی ایگری ود یو کہ مشکل ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے. اور میں پھر طائف کی بات کروں گا کہ ہم میں سے یہاں کوئی بھی طائف والے سرکمسٹانسز ابھی فیس نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں آپ نالج حاصل کریں یہ السلام علیکم کے بارے میں کہ بھئی اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ کہاں ہے، کہاں سے یہ آیا کہ بھئی ان کو نہیں کہنا. ٹھیک ہے، مساجد میں ان کو نہیں گھسنے دینا، یہ کہاں سے آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا. ٹھیک ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. اچھا ان کے جو ایونٹس ہیں یہ جو بھی ہو گئے، کرسمس ہو گئی، یہ وہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم ان کو یہ گریٹنگز نہیں دیتے. ٹھیک ہے، تو وہ عید ہو وہ بھی دعویٰ کا موقع ہے، اگر کرسمس ہے وہ بھی دعویٰ کا موقع ہے. لیکن اب یہ ہے کہ جیسے یہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے کہ ہم نے بھی درخت لگانے شروع کر دیے ہیں ہر جگہ، ان پہ پتیاں لگانی شروع کر دی ہیں. ٹھیک ہے، اور جن لوگوں کو اللہ نے جو ہے وہ پاور دی ہوئی ہے آج کل
وہ بڑھ چڑھ کے جو ہے ان کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے محلے میں آپ کے دوست آپ کی یونیورسٹی میں جو بھی ہیں آپ کے ساتھ ہیں اور وہ دین پہ نہیں ہے تو آپ کو تو سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ آگے جا کے کیا ہوگا. تو اگر وہ آپ کے دوست ہیں, اگر فرض کریں میں آپ کو مثال دیتا ہوں, بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے تو آپ چیخیں مارتے ہوئے بھاگتے ہوئے اپنی پوری انرجی ریسورسز اور ٹائم لگا کے میکسیمم لوگوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے, بچوں کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو, سب کو, کہ بھائی نکلو یار, اوپر آگ لگ گئی ہے, نیچے آ رہی ہے آگ, بھاگو یہاں سے, ٹھیک ہے. یا آپ مسکراتے رہیں گے اور ان کے ساتھ جو اسی طرح کہ میرا رشتہ نہ خراب ہو جائے یا ان کا دل نہ ٹوٹ جائے یا وہ یونیورسٹی والے کیا کہیں گے یا میرے ہمسائے کیا کہیں گے یا میری مسجد والے کیا کہیں گے, کیا آپ کا ریئیکشن ہوگا اس وقت. تو آپ اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں. وہ ایک دنیا کی آگ ہے, ٹھیک ہے, خدا نخواستہ جو بھی ہے اس میں وہ جل کے ختم ہو جائیں گے, ان کی تکلیف ختم ہو جائے گی, لیکن آخرت کی آگ کا تو ہمیں پتہ ہے. تو یہ جو سوسائٹل آبجیکشنز ہیں نا, ایک تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ویسٹ کے بعد مڈل ایسٹ میں بھی کافی کام ہو رہا ہے اس چیز کے اوپر. ملیشیا کا میں نے آلریڈی ذکر کیا ہے, اور جگہوں پہ بھی ہو رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو تھوڑا بہت ایکسپوجر دلایا دنیا میں وہ ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں. لیکن یہاں پہ جو لوگ ہیں, اگر سب لوگ فار ایگزامپل ابھی ٹریول نہیں کر سکتے تو انٹرنیٹ تو ہے, یوٹیوب تو ہے, آپ کسی کو جانتے ہیں جو باہر سے ہو کے آیا ہے, وہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرے گا, ٹھیک ہے. جو سب سے زیادہ چیزیں وائرل ہوئی تھی فیفا میں, وہ تو شروع میں ہی ہو گئی تھی, دوحہ میں شروع ہوئی, اس کے بعد خلیج میں پھیلنی شروع ہوئی, اس کے بعد جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل گئے وہ ویڈیوز. آپ ابھی بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں, ہر قسم کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہیں کہ خواتین آ رہی ہیں اور وہ حجاب ٹرائی کر رہی ہیں, اور وہ جو برقع ہوتا ہے ان کا جو وہ لمبا گاؤن جو ہوتا ہے وہ پہن کے ٹرائی کر رہی ہیں, تصویریں کھنچوا رہی ہیں کہ آئی ایم لوکنگ ویری نائس ان دس. تو ہم لوگ ہر قسم کے ٹچ پوائنٹس کریٹ کرنے کی کوشش کریں ان کے لیے اور ان کو ویلکم کریں. آئی ہوپ کہ یہ, میں سوری ذرا لمبا ہو گیا, لیکن آئی ہوپ کہ جو ہے نا دس ول بی a good starting point as an answer. جزاک اللہ خیر. اور کوئی؟ جی, اینی ادر کوشچن؟ کوئی اور اسٹوڈنٹ سوال کرنا چاہے تو اپنا ہاتھ ریز کر لیں. جس طرح محمد فاروق صاحب بتا رہے ہیں کہ ان میں سے بہت ساری چیزیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہمیں یہاں پہ موقع نہیں ملتا, لیکن انٹرنیٹ کے دور میں اور ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ میں, اور ہم سب یونیورسٹی اور کالجز سے وابستہ ہیں, تو ان تمام ذرائع اور وسائل تک ہماری ایکسیس ہے. خصوصاً ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے بھی وابستہ ہیں, تو یہاں ایک انٹرنیشنل کمیونٹی ہے. کبھی کبھار یہاں پہ غیر مسلم بھی طلبہ داخلہ لیتے تھے, اور یونیورسٹیز میں ایسے ہو سکتا ہے. فیصل مسجد بھی ہمارے بہت قریب ہے, وہاں بھی ایک ہمارا مسجد ٹور گائیڈ کا پروگرام زیر غور رہا ہے, لیکن اس پہ عمل درآمد ابھی ممکن نہیں ہو سکا, جس کی طرف محمد فاروق بھائی نے اشارہ بھی کیا ہے. تو یہ سارے ہمارے پاس ذرائع وسائل ایسے موجود ہیں جس میں ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. دوسرا, چیٹنگ پہ بہت سارے لوگ چیٹ گروپس بناتے ہیں اور وہاں پہ غیر مسلموں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. فاروق بھائی, ڈاکٹر سبیل صاحب کا بھی ہم نے ایک لیکچر کرایا تھا, تو انہوں نے بھی اس طرح کی چیزوں کی طرف طلبہ کی رہنمائی کی تھی. تو اگر کوئی سوال مزید نہیں ہے تو جی, تو ہم یہاں پہ آج کی سرگرمی کنکلوڈ کرتے ہیں. دوبارہ میں شکر گزار ہوں انجینئر محمد فاروق بھائی کا کہ انہوں نے وقت دیا اور جو چیزیں انہوں نے باہر کے ایکسپوجر سے حاصل کی ہیں, سیکھی ہیں اور اس میں انوالو ہیں, وہ مقامی طلبہ کے ساتھ یہاں شیئر کیا. امید ہے انشاءاللہ آپ سے مزید استفادہ بھی اگلے کسی سیشن میں, اگلے پروگراموں میں کرتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. تمام طلباء کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے سیشن میں بھی شرکت کی اور بھرپور اندازے سے استفادہ کرنے کی کوشش کی. کل ہمارا انشاءاللہ آخری دن ہوگا. امید ہے ہم 2 کنفرم لیکچر ہیں اور تیسرا بھی ایک کنفرم ہو رہا ہے, تو کل کے بھی بہت اہم لیکچر ہیں. کل انشاءاللہ ہم پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. ابھی ہم اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.